کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس کا شان نزول یا اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کا یہاں تذکرہ ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ اس میں ایک آپ کا کمال یہ بھی ہے کہ آپ وقت کے نبی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پورے عالم انسانیت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ کی بادشاہت، آپ کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی لاگو نہیں تھی، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ان پر بھی آپ کو حکومت عطا فرمائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا گیا، آپ کے قابو میں کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ اپنے تخت پر جب تشریف فرما ہوتے اور اپنی حکومت اور مملکت کا مشاہدہ کرنا ہوتا یا کسی علاقے کا دورہ کرنا ہوتا، تو آپ ہوا سے حکم فرماتے تھے، وہ ہوا آپ کے تخت کو اور آپ کے وزراء سمیت جہاں چاہتے تھے ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں لے جاتی تھی۔ اور آپ کے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے ایک ولی کامل، جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ ہے، ان کو اللہ پاک نے ایسا کمال اور ایسی روحانی طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی جس کا اظہار انہوں نے کیا، اپنی کرامت کو ظاہر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نبی کے حکم سے اپنی کرامت کو ظاہر فرمایا، اور ملکہ سبا جس کا نام تھا بلقیس، اس کے آنے سے پہلے وہ اپنے ملک سے روانہ ہو کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو چکی تھی اپنے وزراء کے ساتھ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنا کمال ظاہر فرمانے کے لیے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے دین حق کی طاقت اور رعب اس کے دل پر چھا جائے، اور وہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا دین حق ہے، دین سچ ہے۔ تو آپ نے یہ کمال ظاہر فرمانے کے لیے اپنی مجلس میں موجود، اپنے دربار میں موجود اعلان فرمایا، کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو لا کر یہاں موجود کر دے۔ حالانکہ بڑا لمبا سفر تھا، اور وہ تخت بھی کوئی عام نہیں تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اتنا بڑا تخت جہاں پر وہ بیٹھ کر امور حکومت چلایا کرتی تھی۔ دلی طور پر وہ مان گئی کہ اللہ اور اس کا رسول سچ ہے، دین حق سچ ہے، اس لیے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگی۔
تو ایک جنس کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے اور پیارے پیغمبر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت تاخیر ہے، یہ تو دیر ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پہلے لانے والا کوئی ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ پتہ تھا کہ جن سے زیادہ طاقت والا میرا امتی، میری امت کا ایک ولی موجود ہے، اس لیے آپ نے ڈیمانڈ کی کہ کوئی اس سے زیادہ جلدی سے لانے والا کوئی کھڑا ہو۔ تو حضرت آصف بن برقیہ نے اجازت طلب کی، عرض کی حضور اگر مجھے اجازت ہو اس جن سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ تخت لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر؟ عرض کی حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے، بس آنکھ جھپکی نہیں تھی کہ بلقیس کا تخت ماشاءاللہ آپ کے دربار میں موجود ہو گیا۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ایک ولی کو اللہ نے یہ اتنی طاقت دی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی مسافت اور اتنے سفر سے اور اتنا بھاری بھرکم تخت وہ لا سکتا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ پاک کوئی کمال یا کوئی خوبی عطا فرما دے تو وہ اس پر اترایا نہ کرے، اس پر غرور نہ کیا کرے، بلکہ یہ کہا کرے کہ یہ میرے رب کا فضل و احسان ہے جو اس نے مجھ پر فرمایا ہے۔ ہمیں اس سے یہ کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق اور بھی مل رہا ہے کہ آج کل کم تعلیم کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے عام مسلمانوں نے جنات کو زیادہ طاقتور سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جن میں بڑی طاقت ہوتی ہے انسان سے زیادہ، حالانکہ جنات تو کیا ان سے بھی اعلیٰ مخلوق ہے جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتے کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے ایک شعر میں یوں لکھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ عام بندے کی بات نہیں ہے، لیکن جس بندہ مومن نے محنت اور مشقت اختیار کر کے اپنے رب کو اور رب کے محبوب کو منا لیا، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ تو جنات اس کے سامنے کیا چیز ہیں؟ تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آج ہم بغاوت چھوڑ کر، نافرمانی چھوڑ کر، سرکشی چھوڑ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فرما بردار بن جائیں تو یہ جنات کیا فرشتوں سے بھی ہمارا درجہ اللہ پاک بڑھا دے گا۔ تو یہ البتہ اس میں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا۔ آج کل جیسے سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، بہت سارے نمازوں کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ رات کو اگر ٹھنڈا پانی میسر ہے، تازہ پانی یا گرم پانی نہیں ہے، اس وقت بندہ مومن کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اگر اس کو تازہ یا گرم پانی میسر نہیں اور ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے تو کیا یہ اس سے وضو کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے یا نماز کو قضا کرتا ہے؟ تو جو اس مرحلے پر کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، وہ نماز، وہ وضو بندے کے چہرے پر نور بن کے جھلکتا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں،
خود بھی اور اپنے متعلقین کو اور خاص طور پر گھر والوں کو یہ جا کر تاکید کریں کہ کہیں سردیوں کی وجہ سے ہماری نمازیں فوت نہ ہو جائیں، قضا نہ ہو جائیں۔ صبح شام جس طرح حکم ہے، گرمی ہو یا سردی، مومن صادق کا کام یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا، اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنا۔ یہ بندہ مومن کا یہ ایک ترہ امتیاز ہے، اس کا یہ ایک خاصہ ہے، اس کا امتیازی وصف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی حکمران تھے، اور جنات آپ کے ڈر سے اتنے خوف زدہ تھے کہ جو کام ان کے ذمہ لگا دیا جاتا وہ اس کو کر کے گزرتے تھے، اس کو میں غفلت نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ وہ جن ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نبی کا اتنا فرما بردار تھے، اور ہم حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں نبیوں میں سے ایک عظیم الشان نبی، اور جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہیں نبیوں کے نبی۔ تو وہ جن ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہم انسان ہو کر حضور علیہ السلام کے فرمودات کو اگر آپ بھلا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی کامل پیروی عطا فرمائے، جیسی اللہ چاہتا ہے اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اور حضور کی پیروی کے بغیر جتنے بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، تباہی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اللہ تک پہنچانے کا راستہ، جنت تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو آمنہ کے لال نے اور حضرت عبداللہ کے در یتیم نے ہمیں دکھایا ہے۔ آپ اپنے نبی پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا ہر فعل اور اپنا ہر کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کر لیں، آپ کسی جگہ پر بھی لڑکھڑائیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ فکری طور پر بھی شیطان ہماری سوچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہم اچھی بات کو غلط طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس یوں کہہ لیں کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کا ایمان اور یقین غیب کی چیزوں پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاملات میں بہت سارا ڈفرینس آ گیا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور آج کل تو لین دین کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں مسلمان۔ کسی کا اگر دینا ہو تو ہم دینے کا نام نہیں لیتے، اور اس دور کی یہ آزمائش ہے، اگر کسی نے آپ کے کچھ پیسے دینے ہوں، آپ سے اور اس کا لین دین ہو، معاملہ ہو، اور اس دور میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے چل کر آپ کو قرضہ واپس دینے کے لیے آ جائے، سمجھ لو اس دور کا وہ اللہ کا ولی بندہ ہے، جو اس طرح اپنے لین دین میں پاکیزہ ہے، جو کھرا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے لین دین کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنات تو کیا شے ہیں، اللہ نے بندہ مومن کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اولیاء وہ ایسی شان کے مالک ہیں کہ ان کی کرامات، حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت تو قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اولیاء امت مصطفیٰ کی ایسی ایسی کرامات ہیں جن کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں کافر کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند، حضرت
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے آسمانوں میں زندگی نہیں گزاری، بلکہ وہ اسی زمین پر رہتے ہوئے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے دوست احباب بھی تھے، وہ معاشرے میں رہتے تھے، جنگلوں میں نہیں رہتے تھے، لیکن انہوں نے انسانوں کے اندر رہ کر اپنے نفس کو مارا اور جس کا حق ادا کرنا تھا اس کو ادا کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، بے شک آپ کا لقب ہے زہد الانبیاء، نبیوں کی طرح آپ نے اللہ کو منانے کے لیے عبادت کی اور زہد و تقوی اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے حقوق العباد سے غافل نہیں ہوئے۔ اپنی اولاد، اپنے بیوی، اپنے رشتہ داروں کے جتنے بھی حقوق تھے انہوں نے ادا کیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہمارے ذمے حقوق العباد ہیں ان کو پس پشت نہ ڈالیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اس کا اپنا فرمان ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہوگا، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حق اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جب وہ بندہ خود نہیں بخشے گا۔ تو اس وقت سے ڈریں۔ آج تو حق ادا کرنا بہت آسان ہے، کل قیامت والے دن جیبوں میں پیسے نہیں ہوں گے، وہاں صرف نیکیوں کا کاروبار چلے گا۔ اگر آپ نے کسی کا دینا ہے اور نئی دنیا میں دے سکے تو کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، تو وہاں ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی، اتنی نیکی قیمتی ہوگی کہ اگر ایک بندے کو ایک نیکی کم ہو جائے گی اور اسے دوزخ میں جانا پڑ رہا ہوگا تو وہ اپنی سگی ماں سے کہے گا اماں جان مجھے ایک نیکی دے دیں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو سگی ماں اس وقت انکار کر دے گی، بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، یہ روز جزا ہے، ایک نیکی دے کر میں اپنی نیکی کم کیسے کروں؟ آج اللہ اپنے غضب اور جلال میں ہے، باپ سے، بھائی سے، ہر ایک سے ایک ایک نیکی کا سوال کرے گا لیکن اسے کوئی نیکی نہیں دے گا۔ تو اس وقت سے ڈریں اور اپنے اندر یقین اور ایمان کی دولت کو پختہ رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں احرج مال الضعیفین المرأۃ والیتیم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں۔ اول تو کسی کا مال نہ ہڑپ کریں، اپنا حق لیں، دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں کسی کے لیے بھی، لیکن حضور نے تاکیداً فرمایا کہ خاص طور پر دو کمزور لوگوں کے مال سے بچتے رہنا ورنہ پھنس جاؤ گے۔ اور وہ کون سے؟ ایک تو عورت کا مال اور دوسرا کسی یتیم کا مال۔ احرج مال الضعیفین المرأۃ والیتیم، دو کمزوروں یعنی عورت اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ان کو ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔